الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. دنیا کے اندر نبی صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے. نبی دنیا کے اندر صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے یا زکوٰۃ کے لیے آئے ہوں، کہاں جی زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہو. نہیں، بلکہ اللہ نے اتنے پیغمبروں کو صرف اور صرف اپنے ایک ہونے کے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو سامنے میری بڑائی کو بیان کرو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے عزیزوں، یہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم منصب ہے کہ اس پیغام کو لے کر اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. آخر کتنا بڑا مقام ہے، کتنا عظیم منصب ہے. اس پیغام کے لیے نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا. نبیوں کو آروں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اس پیغام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں آنا پڑا. نبیوں کو کس قدر اذیتیں دی گئی کہ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، لیکن کسی نبی نے بھی اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا. سارے نبی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے مگر کسی نبی نے بھی کہاں تلوار کے زور پر اگر دشمن بھی نبی کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو اپنی گردن کٹانی مناسب سمجھی، لیکن اللہ کے پیغام کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا. میرے عزیزو، لا الہ الا اللہ، لا کے جو معنی آتے ہیں، لا الہ کے جو معنی آتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں یا ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلکہ الہ کے معنی جو ہیں وہ مشکل کشا کے بھی آتے ہیں، حاجت روا کے بھی آتے ہیں، کشتی پار لگانے والے کے بھی آتے ہیں، بگڑی بنانے والے کے بھی آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الا اللہ مگر اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مگر اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. آج ہم اللہ رب العزت کی وحدت کا اعلان کرتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا مانتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. آخر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم ایسی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں.
میرے عزیزوں، اس پیغام کے لیے کتنے انبیاء کو اذیتیں پہنچائی گئی۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، سورہ قاف اور سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، اصحاب الرس، یہ ایک ایسی قوم ہے۔ عربی کے اندر رس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کنویں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس کی زندگی پوری بسر صرف ایک کنویں کے اوپر تھی، کنویں پر ہی اس قوم کا دار و مدار تھا۔ اور آج روایات کے ذریعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم یا تو نجد جو عرب کا ایک علاقہ ہے یا حجاز اس کے اندر رہا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کو کس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ کبھی ہم نے بھی نہیں سنا کہ اللہ کا ایک ایسا جلیل القدر پیغمبر، نہ کبھی تاریخوں کے اندر ان کا نام ملتا ہے، جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ہے۔ اللہ کا بہت بڑا پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، ایک ایسی قوم کے اوپر بھیجے گئے کہ جو کنویں والوں کے نام سے مشہور تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک کنواں دستیاب کیا تھا، اور وہ کنواں ان کی زندگی کا ذریعہ تھا کہ ان لوگوں کا سارا دار و مدار صرف اسی کنویں کے اوپر تھا۔ اگر اس کنویں کے علاوہ ان کو کہیں پانی نہ ملے تو وہ زندہ مر جاتے، ان کو کہیں پانی بھی نہیں مل سکتا تھا، صرف ایک ہی کنواں، اور وہ لوگ اصحاب الرسی کے نام سے جو ہے جانے جاتے تھے۔ ان کا ایک بادشاہ، عادل بادشاہ، بہت نیک مزاج عادل حکمران، جس کا نام علبس تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس قبیلے کے اندر، اس بستی کے اندر لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کی بستی کا کوئی معزز شخص مر جاتا تو وہ اس شخص کے جسم کے اوپر ایک ایسی چیز لگاتے تاکہ وہ جسم اس کا گلے سڑے نہ۔ جب علبس کا انتقال ہو گیا تو اس بستی کے لوگوں نے بھی علبس کے جسم کے اوپر ایسی دوائیاں، ایسے تیل لگائے کہ اس کا جسم سڑا نہیں۔ اب یہاں سے بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو شیطان ملعون نے اس علبس نامی بادشاہ کے اندر گھس کر لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تم رنجیدہ اور افسردہ مت ہو، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ یعنی وہ تو مر گیا، لیکن اس کے اندر گھس کر اس کی زبان میں کلام کر رہا ہے لوگوں سے، اے لوگوں، تم پریشان مت ہو، تم افسردہ نہ ہو، ابھی میں زندہ ہوں۔ جب لوگوں نے سوچا کہ جب ابھی بادشاہ ہمارے زندہ ہے، جب ہمارے بادشاہ بھی زندہ ہے تو کھانے پینے کی سب چیزیں دستیاب کی جائیں، تو اس ملعون نے، شیطان نے کہا کہ میں خدا ہوں، مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کچھ مومن لوگ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت اس طرح کسی کے جسم کے اندر نہیں آ سکتا، نہ اللہ رب العزت کسی سے اس طرح سے ہم کلام ہو سکتا ہے، کہ یہ شیطان کی ریاکاری ہے، کہ شیطان ملعون ہے جو لوگوں کو بہلا پھسرا کر اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹا رہا ہے، کہ شیطان کے کارنامے ہیں۔ جب وہ لوگ ان دوسرے لوگوں کو جو اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے اس کو سمجھاتے تو وہ کہتے کہ خاموش ہو جاؤ، ان کو خاموش کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے بت پرستی کی شروعات ہو گئی، اور یہاں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ اس سے پہلے بت پرستی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، سمجھنے لگے، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر، جن کو خواب کے اندر وحی آیا کرتی تھی، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ میرے عزیزوں، اس دین کی خاطر اس پیغمبر نے کس قدر اذیتیں برداشت کی۔ جب اس نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کئی سو سال کے اندر جا کر صرف ان کا ایک غلام کلمہ حق کو بلند کرتا ہے، کئی سو سال کے اندر، باقی اور کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ جب لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے معبود کی بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا کے اندر ہر چیز اللہ ہی سے مدد مانگتی ہے، تو اس کا اب کیا علاج کرنا چاہیے؟ کہیں
اس کا دین آگے نہ چل جائے، اس نے تو نیا دین اختیار کر لیا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک کنویں کو کھودا اور اس کے اندر گندگی بھر کر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو اندر ڈال دیا، اور اس کے کنویں کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا۔ 3 دن کے بعد میں جب اس غلام کو جو ایمان لے آیا تھا، اس کو جب علم ہوا کہ میرے آقا کے ساتھ میں، میرے پیغمبر کے ساتھ میں اس طرح ہو رہا ہے، تو اس نے جا کر ایک سوراخ کے ذریعے سے اس نے پتہ لگایا کہ آپ زندہ ہیں یا وصال کر گئے۔ جب معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں تو پھر فرمایا کہ اے میرے نبی، میرے آقا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کنویں کے اندر نبی ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، اذیتیں برداشت کر رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغام کو نہ چھوڑنا، اللہ کے پیغام کو نہ چھوڑنا۔ دوسرے دن، تیسرے دن پھر یہی کہا، جب غلام نے آ کر کہا، تیسرے دن بھی یہی کہا کہ اللہ کے پیغام کو نہ چھوڑنا۔ آخر اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ ہماری ہی قوم کا ایک شخص ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ 8-10 دن بعد میں چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کو عقل ٹھکانے آ گئی ہو۔ جب پتھر ہٹایا اور پھر کہا کہ اے حنظلہ، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر تو اللہ رب العزت کی ڈور کو، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا آخر کریں بھی تو کیا کریں، یہ تو اب بھی نہیں سدھرا۔ پھر آخر ان بدبختوں نے اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا، غلاظت سے بھر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کے گلے تک آپ کو زندہ کنویں کے اندر دفن کر دیا۔ پھر کہا اب حنظلہ، اب بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیزوں، اس دین کی خاطر انبیاء علیہ السلام نے تمام اذیتوں کو برداشت کیا، مگر کبھی کافر کے ڈر سے اپنی گردن کو نہ جھکایا، صرف اللہ کے سامنے جھکایا۔ اس دنیا کے اندر پیغمبر اس لیے آئے تھے تاکہ غیر اللہ کے سامنے جو لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کو غیر اللہ کے در سے ہٹا کر اپنے ایک مالک حقیقی کے در پر ان کا سر جھکا دے۔ لیکن اتنی اذیتیں برداشت کی گئی اور ان بدبختوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پورا زمین کے کنویں کے اندر یوں ہی دفن کر دیا، زندہ زمین کنویں کے اندر دفن کر دیا، اور پورے کنویں کو آٹ کر اس کنویں کے اوپر ناچ گانے کرنے لگے، ڈانس پارٹی ہونے لگی۔ عرش والا بھی دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ میرے پیغمبر کو میرے دین کے لیے کنویں کے اندر دفن کر دیا۔ فوراً جلال میں آیا اور کہا اے جبرائیل، جاؤ اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کو اس بستی کے اوپر نازل کر کے اس بستی کو پورے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس بستی کو اللہ رب العزت نے چرند پرند کی آماج گاہ بنا دیا، اور اس بستی پر کبھی ایک قوم آباد ہوا کرتی تھی، آج اس بستی کے اوپر چرندے، درندے، پرندے، یہ سب جانور وہاں موجود ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے، میرے عزیزوں، اگر اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو اللہ رب العزت یہ بھی کہہ رہا ہے میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ اگر میں لوگوں کے اوپر رحم و کرم بھی کرتا ہوں تو میں لوگوں سے حساب بھی لینا جانتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس پیغام کے لیے، اس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے ہم امتی ہیں، کتنی اذیتیں دی گئیں۔ طائف کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا، آپ صحن کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی گردن کے اندر غلاظت ڈال دی گئی۔ میرے عزیزوں، صرف اسلام کی خاطر زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، صرف اسلام کی خاطر۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا پڑا 40 دن کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کو نہ بیان کرتے تو قیامت تک بھی اگر وہ زندہ رہتے تو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتے، لیکن اللہ رب العزت کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ تمام صحابہ نے کس قدر اذیتیں برداشت کی۔ میرے عزیزوں، اس دین کی خاطر کتنی اذیتیں برداشت کی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا، لیکن اس مرد مجاہد نے پھر بھی گردن نہ جھکائی، صرف اسلام کی خاطر۔ آج میرے عزیزوں، یہ اسلام، یہ دین ہمیں اور آپ کو تو وراثت میں ملا ہے، تو ہمیں کیا معلوم،
جو شخص کماتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کماتا ہے۔ باپ کماتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے کما رہا ہے۔ اولاد تو فری میں مزے اڑاتی ہے، اولاد کو کیا معلوم کہ ہمارے باپ نے کس طرح سے ہمارے لیے کمایا، اولاد کو کیا معلوم کہ کس طرح سے ہمارے باپ نے لیے کتنی محنت خون پسینے سے کما کر آج اس عمارت کو کھڑا کیا۔ ہمیں تو خوبصورت عمارت پتھر لگائی ہوئی مل گئی۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج ہم سر بلند کیوں نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر، اللہ کے غیب کے اوپر، یعنی اللہ کو نہیں دیکھا پھر ایمان رکھے، غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ آج ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن مشکل کشا کسی اور کو مانتے ہیں، حاجت روا کسی اور کو مانتے ہیں۔ تو آج میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے کہا تھا اگر تم سر بلند ہونا چاہتے ہو تو تمہیں مومن بننا پڑے گا، اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قید خانے میں نہیں بلکہ عیش و آرام میں ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس فکر کو تو ہم دیکھتے ہیں، ایک دنیا کے اندر ہم ایک گھر بناتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس عمارت کو ہم مضبوط سے مضبوط بنائیں تاکہ کل ہماری نسلیں اس کے اندر سکون سے رہ سکیں، تاکہ کل ہم اس گھر کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ آخر ہم نے اس عمارت کو کیوں منہدم کر دیا جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے؟ دنیا کی زندگی میرے پیاروں کسی کام کی زندگی نہیں ہے۔ ہم انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کئی سال کئی لاکھ روپے ہم لگا دیتے ہیں، موت پل بھر کے اندر صاف کر دیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کسی سے اجازت نہیں لیتی کہ میں آ رہی ہوں آ جاؤں، کیا اجازت نہیں لیتی؟ وہ کسی سے بھی اجازت نہیں لیتی۔ صرف ایک دنیا کے اندر ایک ایسا شخص، وہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے موت نے اجازت لی تھی کہ میں آ جاؤں کیا؟ اگر اجازت ہو تو میرے بھائیوں ہم سے موت اجازت نہیں لے گی۔ تو اسی لیے ہمارے کچھ بھائی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، بس کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، کل کسی کی بھی نہیں آئی، کسی کی آئی ہو تو بتلا دو۔ کل کسی کی بھی نہیں آئی۔ کل سے پہلے اگر آج ہمارا انتقال ہو گیا اور مالک محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صورتوں کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ فرشتوں یہ میرا امتی نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوچو کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، پھر ہمارا سوچو کیا ہوگا؟ آخر اس پیغام کو اب نبی تو ہے نہیں دنیا کے اندر، ہمیں ہی لے کر چلنا ہے۔ اس پیغام کو ہمیں کس طرح سے اپنے بھائیوں تک پہنچانا ہے، کس طرح سے ہمیں پہنچانا ہے، اس کے لیے پہلے ہمیں خود سیکھنا ہوگا، پہلے ہمیں خود تجربہ کرنا ہوگا۔ لا علمی سے ہم کہیں بھی کچھ بیان نہیں کر سکتے، خود پھنس جائیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے تمام احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔